السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی طاہر خان. 14 اگست کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک خاتون ہے جس کا نام ہے عائشہ اکرم, اور جس طرح آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, جگہ جگہ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ لڑکی گئی پارک, اور کس طرح اس کے ساتھ وہ زیادتی ہو گئی. جو لوگ تھے وہ کون تھے, میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ ساری حقیقت لوگوں کے سامنے ویسے آ بھی رہی ہے. دیکھیے جی, ایز اے پبلک فگر جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, یا آپ کو ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ یا یوٹیوب کی, مطلب یہ کہ آپ کا ایک فین بیس بنا ہوا ہے, اور آپ جاتے ہو کسی میٹ اپ کے لیے کہ یار لا جگہ پہ میں ہوں گا, آپ لوگ وہاں پہ آ کے مجھ سے ملے. تو ایز اے میل پبلک فگر میں ایک ایسے علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, کے پی کے. میرا ذاتی ایکسپیرینس یہی ہے کہ ایک بار میں دیر گیا تھا, اور وہ لوگ ان کے اتنا پیار, اتنا محبت کہ وہ ایونٹ ہم کر بھی نہیں سکے. پھر اتنے لوگ آئے تھے, آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو. اس طرح ایک واقعہ میرے ساتھ پشاور میں ہوا تھا. ایکچولی یہ لوگ پکچر کھینچنے آتے ہیں. ٹک ٹاک اگر آپ دیکھ لیں, ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنا کانٹینٹ لوگوں تک پہنچائیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی کانٹینٹ کریٹر ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں, اسی کی وجہ سے بار بار بین بھی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم کو صحیح یوز کر کے صحیح کانٹینٹ بنا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ جو خاتون وہاں پہ گئی تھی, اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا, سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کس نے بلایا وہاں پہ. اس خاتون کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کو میں جسٹیفائیڈ نہیں کر رہا. جو بھی ہوا ہے غلط نہیں, بہت غلط ہے. لیکن جب آپ ایک جگہ پہ جاتے ہو, آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ جگہ میں نے سلیکٹ کی ہے, وہاں پہ کراؤڈ کتنا ہوگا. سب سے پہلے اپنے خود اپنی سیفٹی کے لیے آپ نے ایک سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے, آپ کے دوست ہوتے ہیں, تاکہ آپ کی وہاں پہ سیفٹی ہو. فین جب اکٹھا ہوتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوگا. 2-3 بار میں خود پشاور میں ایک پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہم گئے تھے, ہاں ایک پروٹیسٹ کے لیے گئے تھے, اور پھر اتنے فالوورز میرے آگے کہ میں گرتے گرتے میں بچ گیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ارد گرد تھے. میرے سر پہ بھی ایک کیمرے کا ایک چیز لگا تھا, اور میں تقریباً گرنے والا بھی تھا. پھر میں نے خود کو سنبھلا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یار لوگوں نے مجھے ہراساں کیا ہے یا لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ خود جا کے ایک جگہ چوز کرتے ہو, آپ خود وہاں پہ کہتے ہو کہ یہاں پہ آ کے مجھ سے ملے, اور پھر آپ خود اپنا سیٹ اپ وغیرہ سیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح چیزیں ہوتی رہتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کا امیج اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ برا گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کون ہے. ایک پبلسٹی اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ, کہ خود کو لوگوں کے سامنے لیم لائٹ میں لانا. یہ ایک طریقہ ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے سنا بھی کہ وہ کہہ رہی کہ وہ FIR جو کی ہے تو وہ لوگوں کے پیچھے نہ جائے پولیس, اور میں نے معاف کیا. تو میرے خیال میں اس چیزیں سے, حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے, اور خود دیکھنا چاہیے ایز اے پبلک فگر کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, وہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے, اور اپنی سیفٹی خود کرنی ہوتی ہے. یہ نہ کہ پھر کسی بھی میڈیا والے کو آپ بٹھا کے ایک ایموشنل انٹرویو آپ ریکارڈ کر کے وہ سارا کراؤڈ وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا, بار بار میں کہتا ہوں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے. کسی کو اختیار نہیں, کسی کو حق نہیں کہ کسی کے کپڑے کھینچے, کسی کو ہراساں کرے. لیکن میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں, کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو بری نگاہ سے بھی دیکھے. ادھر اگر لڑکی میں کچھ نہ ہو, کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو آنکھیں اٹھا کے بھی دیکھ سکے. تو معاملہ کافی سوشل میڈیا پہ اس کا ہائپ کریٹ ہوا ہے, تو میں نے سوچا میں اس پہ بات کروں. خود کی حفاظت خود کرنی چاہیے. اگر آپ صحیح ہے تو آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مائیں بہنیں باہر آتی, وہ پردے میں کام بھی کرتی ہے, ہمارے نیوز چینل میں بھی کام کرتی ہے. لیکن جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا.